بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا یہ ویلاگ سانحہ مری کے حوالے سے ہے۔ اب تک بڑا کچھ اس پہ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ رپورٹ کیا جا چکا ہے، لیکن بہت سے گوشے ایسے ہیں جو ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آئے۔ خاص طور پر مری میں کیا ہوا اس رات، طوفانی رات، برفانی رات، جب لوگ ٹھٹر ٹھٹر کر سسک کر امداد کی صدائیں دیتے رہے اور موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کیا کردار تھا انتظامیہ کا؟ ہوٹل مافیا نے کس طرح سے گدھ کی طرح نوچا زندہ لوگوں کو؟ مقامی لوگوں کا کیا کردار رہا؟ کیا حقائق ہیں جو کہ سامنے لائے جانا ضروری تھے؟ آج کا ویلاگ اس سے متعلق ہے۔ پہلے مختصر یہ بتا دوں کہ ملکہ کوہسار مری کی اہمیت کیا ہے۔ گرمیاں ہوں یا سردیاں، جون جولائی کی تپتی دوپہروں میں جھلسا دینے والی گرمی میں لوگ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے لیے مری کا رخ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور جب سرما رت آتی ہے، برف کی چادر ملکہ کوہسار اوڑھ لیتی ہے، تب بھی اس کی کشش پاکستان بھر سے سیاحوں کو کھینچتی ہے اپنی جانب۔ مری ہر خاص و عام کی پسندیدہ جگہ ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک حیرت کدہ ہے فطرت کا، قدرت کا، لیکن افسوس کہ ہم نے فطرت کو بھی پامال کر دیا، اور جو کچھ اب کی بار مری میں ہوا ہے، جتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے، پاکستان کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جی ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جو ہی برف باری کا آغاز ہوا تو پنجاب کے دیگر علاقوں سے، ملک بھر سے سیاح جو تھے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ سنو فال دیکھنے کے لیے مری چل دی، جوک در جوک۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ہمارے وزراء کرام خوشی سے ٹویٹس کرتے پھرتے تھے، منادی کرتے تھے کہ پاکستان میں اتنی خوشحالی آ گئی ہے، سیاحت کو اتنا فروغ مل گیا ہے کہ مری میں 1,28,30,40,000 گاڑیاں داخل ہو چکی۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب زندہ انسان برف میں درگور ہو رہے تھے تو یہی وزراء کرام تھے جو مورد الزام انہی لوگوں کو ٹھہرا رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ سیاحت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے اتنے ہزاروں لوگ چل دیے۔ تو یہ ان کے قول و فعل میں تضاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ آئیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا، حقائق کیا ہیں۔ حقائق کچھ یوں ہیں کہ جب لوگوں کی ایک بڑی کثیر تعداد نے مری کا رخ کیا سنو فال دیکھنے کے لیے، برف باری کے لیے، پہلے سے لوگ مری میں کافی سارے جا چکے تھے، اب 3,000 گاڑیاں جو ہیں مری میں ان کی پارکنگ کی گنجائش موجود ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، کہاں 3,000، کہاں 1,40,000 گاڑیاں، تو کہاں سمائیں گی مری میں؟ اب مری پہلے ہی پیک تھا، ٹریفک جام ہو چکی تھی، اور ادھر سے جو لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی جانے والوں کی وہ اپنی جگہ پہ تھیں، اور پھر جب برف باری شروع ہو گئی تو وہ ٹریفک ساری پھنس گئی۔ اب یہ مسئلہ شروع ہوا جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو، اور پھر اس بار یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ جو برف باری نہیں تھی، یہ جو کچھ ہوا سنو فال نہیں تھی، یہ طوفان تھا برف کا، سنو سٹارم تھا، اور اس کی شدت کا اندازہ کیجئے آپ کہ 4 سے 6 فٹ برف پڑی ہے جو غیر متوقع تھی، اور اس میں گاڑیاں، انسان، سب کچھ دھنسنا ہی تھا انہوں نے برف میں۔ اوپر سے مری کی جو بجلی تھی اس کی ترسیل کا نظام سارا طوفان سے درم برم ہو گیا۔ اب لوگ جو تھے وہ ہوٹل سے اکتا کر، جب سردی تھی، شدت تھی، اندھیرا تھا، اور ہوٹل والوں نے بھی پھر من مانے ریٹ وصول کرنا شروع کر دی لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر، تو لوگوں کی بڑی تعداد جو تھی وہ نکل آئی باہر گاڑیوں میں۔ اور اس کے بعد کلڈنا جو ہے، یہ سب سے زیادہ جہاں پر اموات ہوئی ہیں وہ علاقہ ہے مری کا، جہاں پہ ٹریفک بالکل پھنس گئی تھی، اور لوگ بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے موسم کی شدت اور سختیاں سہتے ہوئے، ان کی واحد پناہ گاہ وہ گاڑیاں تھیں، اور وہی گاڑیاں ہی ان کی قبریں بنتی گئیں۔ انتظامیہ کہیں پہ موجود نہیں تھی، حقائق یہ کہتے ہیں۔ کوئی مشینری وہاں تک نہیں پہنچائی جا سکی، ریسکیو کی ٹیمیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پیدل وہاں تک پہنچے ہیں،
لیکن اتنی طوفانی رات میں، برفیلی رات میں بڑا مشکل تھا ریسکیو کرنا لوگوں کو۔ اور اب ناظرین جو رپورٹس پیش کی گئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اتنی بڑی آمد میں جو لوگ تھے ان کی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی، کوئی جامع ایکشن پلان نہیں بنایا گیا تھا، لوگوں کو روکا نہیں گیا کہ اتنی بڑی تعداد پہلے سے موجود ہے، مزید لوگ نہ مری میں داخل ہوں۔ اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2 سال سے مری کو جانے والی سڑکیں جو ہیں ان کی مرمت نہیں ہوئی، سڑکوں کے کنارے جو گڑھے بنے ہیں وہاں جب برف پڑی تو وہ جم کے پتھر بن گئی۔ یہ سارے حقائق ہیں۔ اور اب میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی لوگ جو تھے وہاں ہوٹل والوں نے یہ کیا اور کچھ لوگ نہیں مانتے۔ حقائق یہ بتلاتے ہیں کہ جتنے لوگ زندہ سلامت لوٹ کر آئے ہیں اور ابھی تک آ رہے ہیں، ان کا جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جب جمعرات کو اکثر جو ٹورسٹ تھے ان کا یہی خیال تھا کہ ہم ویکنڈ ہے واپس آ جائیں گے، جمعے کو نکلے کچھ لوگ مری سے واپس اسلام آباد پنڈی آنے کے لیے، تو ان کا یہ بتانا ہے کہ جو ہی وہ مری مال سے باہر نکلے ہیں تو لمبی قطاریں لگ گئی تھیں، وہاں پہ ٹریفک جیم ہو چکی تھی، برف باری کا آغاز ہو چکا تھا، تو لوگ واپس ہوٹلوں کی طرف آئے جہاں سے وہ چیک آؤٹ کر چکے تھے واپسی کے لیے۔ اب ہوٹل والے جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب لمبا کام پڑ گیا ہے، انہوں نے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا کہ جی آپ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کمرہ کرائے پر لیں۔ مجبوری تھی لوگوں کی، لوگوں نے کمرہ کرائے پہ لیا رات گزارنے کے لیے، اندازہ تو نہیں تھا آگے کیا ہونا ہے۔ اب وہ رات کا ریٹ جو تھا وہ 20 30 40 ہزار سے 50 ہزار تک پہنچ گیا۔ اور یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو لوگوں سے پتہ چلی ہیں، جس کے عینی شاہد موجود ہیں، گواہ موجود ہیں۔ ایک فیملی نے بتایا جی کہ وہ جب واپس نکلنے سے قاصر ہو گئے، پھنس گئے، ہوٹل والوں کو پتہ چل گیا تو ہم ان کی منتیں کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ 50,000 روپے کمرہ ہمیں دے دیں، لیکن ہمارے پاس کیش ختم ہو چکی ہے، ہم آپ کو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کر دیتے ہیں۔ ہوٹل مالکان نے ایکا کر کے کریڈٹ کارڈ سے وصولیاں کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسی فیملیاں موجود ہیں جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے اصرار کیا کہ خدارا ہمیں رکھ لیں، ہمیں کرایہ ہم آپ کا دیتے ہیں، آپ ہمارے آئی ڈی کارڈ رکھ لیں بطور ضمانت، ہماری گاڑیاں یہاں پہ رکھ لیں، جب تک ہم آپ کے پیسے نہ دیں، جو ہی اے ٹی ایم کا سسٹم فعال ہوتا ہے تو آپ ہمیں نہ جانے دیں۔ لیکن ہوٹل والے ٹس سے مس نہیں ہوئے اور انہوں نے ان کو مجبور کیا۔ اور ایک فیملی کا بتانا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کا زیور جو ہے وہ کرائے کی مد میں ہوٹل والوں کو دیا۔ آپ اندازہ کریں ہوٹل مافیا نے کیا کیا ہے۔ اور یہ خبریں تو بڑی چھوٹی لگنے لگیں اب کہ جی پانی کی بوتل اتنے 100 کی دی، انڈا اتنے کا دیا، ہیٹر اتنے پیسوں میں دیا، گاڑی کو دھکا لگانے میں اتنے پیسے لیے اور زنجیر چڑھانے پہ ٹائروں پہ اتنے پیسے لیے۔ حقائق یہ ہیں کہ مری میں اس بار انتظامیہ حکومت نام کی تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی نا، لیکن ہوٹل مافیا نے کھل کے انسانیت کا قتل عام کیا ہے۔ ہوٹل مافیا نے زندہ انسانوں کو مردار کی طرح نوچا ہے۔ معذرت کے ساتھ الفاظ اگر سخت ہو جائیں، کہیں پہ انسانیت نظر نہیں آئی مری میں۔ اور ایک اور تصویر کا رخ آپ کو دکھاؤں۔ مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کلڈنا کے علاقے میں جہاں یہ زیادہ ٹریفک پھنس گئی تھی، گاڑیوں کی لمبی میلوں تک قطاریں تھیں اور جہاں اموات ہوئیں زیادہ، مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ جب برف باری شدت پکڑتی ہے سرما میں تو وہ لوگ یہاں سے نقل مکانی کر جاتے ہیں، پنڈی آ جاتے ہیں، دیگر علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ایبٹ آباد چلے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ کم تھے وہاں پر آس پاس۔ لیکن جتنے لوگ تھے قرب و جوار کے گھروں میں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رات طوفانی ہے، لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں گاڑیوں کی، تو ہم نے سوچا کہ ان کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ مقامی لوگ گھروں سے نکلے اس طوفان میں، وہ کہتے ہیں ہم نے گاڑیوں کے دروازے کھٹکھٹائے، ہم نے لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا، ان کو وہاں سے نکالا، جہاں جہاں جگہ ملی ہم ان کو اپنے بندوبست پر لائے۔ کچھ گاڑی والوں نے انکار کر دیا اترنے سے، ان کا کہنا تھا ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہمارے پاس خوراک بھی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے فی الحال نکلنے کی۔ اور ان کا یہ بھی مقامی لوگوں کا بتانا ہے کہ ہم نے کئی گھروں کے تالے توڑے کیونکہ لوگ تو جا چکے تھے، ہم نے وہاں لوگوں کو ٹھہرایا۔ اور یہاں تصویریں بتاتی ہیں جی کہ ایک ڈی ایس پی صاحب تھے اور ایک اے سی صاحب تھے جو کہ مسلسل اتنے دن مسلسل وہ ریسکیو کرتے رہے لوگوں کو۔ اب ریاست کا موقف کیا ہے، حکومت کا موقف کیا ہے؟ حکومت بار بار یہی کہتی ہے کہ روکا گیا، اعلان کیے گئے کہ لوگ نہ جائیں، لوگ نہ جائیں، خدا را نہ جائیں۔
اب یہاں میں وزرائے کرام سے بصد ادب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سارا نزلہ عوام پر گرا دیا. عوام کیا کریں؟ ایک واحد تفریح گاہ ہے جو ان کو نزدیک پڑتی ہے سنو فال کی، لوگوں نے تو وہاں کا رخ کرنا تھا. ارے آپ کے پاس اگر آپ انتظامات نہیں کر سکے، ریاست جان مال کی محافظ ہوتی ہے، اگر وہ اس تحفظ کو یقینی نہیں بنا سکی تو آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ خود ہی تو ٹویٹس کرتے پھرتے تھے کہ سیاحت کا فروغ ہے، خوشحالی ہے، تو پھر اب آپ کو گلہ کیسا؟ آپ اپنی ناکامیوں کا ملبہ لوگوں پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اور تصویر کا ایک اور رخ پلٹیے اور دیکھیے، وزیر اعلیٰ پنجاب جن کی عملداری میں مری ہے، ضلع راولپنڈی کا حصہ ہے، وہ جناب اس گھڑی جب کہ لوگ ٹھٹر ٹھٹر کر مر رہے تھے، سسک سسک کر، بلک بلک کر، معصوم بچوں کو بچانے کی خاطر، اور کئی کئی گھنٹے لوگ بھوکے پیاسے امداد کے منتظر رہے، ایسے عالم میں حاکم اعلیٰ پنجاب وہ اپنی پارٹی کے ایک تنظیمی اجلاس میں مصروف تھے. ان کو جھنجھوڑا ہلایا وزیر اعظم پاکستان نے. وہ ایک دم ہڑبڑاہٹ میں اٹھے اور ہیلی کاپٹر پہ سوار ہو گئے. کیسے مشیر ہیں آپ کے؟ ہیلی کاپٹر سے فضائی جائزہ لیا جا رہا ہے ریسکیو کے کاموں کا. پھر گھڑیال میں اترے ہیں صاحب، وہاں پھر ایک طویل ہنگامی اجلاس ہوئے، اور ان اجلاسوں کا آؤٹ پٹ کیا نکلا جی کہ مری کو فوری طور پر ضلع بنایا جائے گا، وہاں ڈی سی ایس پی عہدے کے افسر تعینات کیے جائیں گے، اور جناب پھر جی کہ یہاں پارکنگ پلازے بنیں گے مری میں، ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں نا جی ان کو ٹریل بائکس دی جائیں گی. پاکستان کی شہری ہونے کے ناطے میں گستاخی کروں سوال کرنے کی وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب سے کہ جناب والا 3 سال آپ سوئے ہوئے تھے، کیوں آپ نے مری میں جا کر کوئی ایکشن پلان نہیں بنایا؟ کیوں مری کا کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں بنایا؟ کیوں مری میں پہلے پارکنگ پلازے بنانے کی تجویز نہیں سوچی؟ کیوں آپ نے ریسکیو ٹیموں کو دنیا کے جدید ترین آلات جو برف باری سے نمٹنے کے لیے ہوتے ہیں وہ دیے؟ کیوں آپ نے مری کی سڑکوں کی مرمت نہیں کروائی جناب؟ تو اب پھر رونا کیسا ہے؟ گلہ کس بات کا ہے؟ اب یہ آپ کی پھرتیاں کیوں ہیں؟ اب یہ کارگزاریاں اتنے لوگوں کے مر جانے کے بعد کیوں ہیں؟ اور ناظرین، فوج کو طلب کیا گیا ہنگامی صورتحال میں، جس طرح ہر آفت میں بلایا جاتا ہے، اور مری ڈویژن جو ہے فوج کا، اس کو ہنگامی طور پر امدادی سرگرمیوں کے لیے طلب کیا گیا. فوج نے لوگوں کو ریسکیو کیا، محفوظ مقامات پر منتقل کیا، ان کو کھانا دیا، گرم کمبل بستر وغیرہ دیے، گاڑیاں جو پھنسی ہوئی تھیں ان کو نکال لیا گیا ہے، ابھی تک رستے کلیئر کروا لیے گئے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان ناظرین کہتے ہیں کہ آئی ایم شاکڈ. ان کا ٹویٹ آیا نا کہ ریئلی شاکڈ. اب یہاں دوبارہ ایک پاکستانی بن کے میں یہ سوال کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم سے کہ جناب وزیر اعظم، آپ کو ہم نے ووٹ تبدیلی کی آس پر دیے تھے کہ چلیں پچھلے تو چور تھے نا، سارے لٹیرے تھے، انہوں نے اتنے سال کچھ نہیں کیا. مری کے شاہد حقان عباسی خود وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وہ بھی مری کی تقدیر نہیں بدل سکے. تو آپ تو تبدیلی کے نام پر آئے تھے نا وزیر اعظم پاکستان. آپ کو یاد ہے آپ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ ٹورزم ٹورزم ٹورزم، سیاحت کا فروغ آپ کا ایجنڈا تھا، ٹاپ تھا. تو میں آپ سے یہ سوال کرنے کی جسارت کروں پاکستانی بن کر کہ آپ نے 3 سال میں کوئی ماسٹر پلان بنایا مری کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ آپ کے بنی گالا سے چند کلومیٹر دور جو ایک سیاحتی مقام تھا، آپ کے شہر اقتدار سے چند کلومیٹر دور جو ایک خوبصورت سیاحتی مقام تھا جہاں سے ایبٹ آباد، مظفر آباد، سری نگر، کالا کو رستے نکلتے ہیں، آپ نے اس کو بین الاقوامی معیار کا ایک سیاحتی مرکز بنانے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ اور آپ نے جس مٹی کے مادو کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا کر مسلط کیا ہوا ہے پنجاب پر، اس نے کیوں جا کر مری میں اجلاس نہیں کیے ڈیولپمنٹ کے نام پر؟ آج کیوں یاد آ رہا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آپ کوئی مربوط پلان نہیں بتا سکے سیاحت کے فروغ کا. اور آپ کے وزراء کرام جن کی گز گز بر لمبی زبانیں، وہ بولتے ہیں تو عوام کے زخموں پر الٹا نمک چھڑکتے ہیں. ان کو کوئی تمیز سلیقہ نہیں کہ کون سی بات کہاں پہ کہنی ہے. تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں سارے رخ رکھ دیے ہیں کہ ہوٹل مافیا نے جی بھر کے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا. تو یہاں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ریاست ہی نہیں ہوتی نا، ریاست نام کی کسی شے کا وجود ہی نہیں دکھائی دیتا کسی آفت میں، حکومت، ریاست، انتظامیہ مفلوج ہو جائے، سوئی رہے ستو پی کے، دکھائی ہی نہ دے، جب ریاست اپنے عوام کے جان و مال کی محافظ ہوتی ہے، جب ریاست ہی بھاگ جائے، نظر ہی نہ آئے،
تو پھر عوام تو پھر چاہے جنگل میں ان کو درندے نوچیں، چیر پھاڑ کے کھا جائیں، یا پھر ہوٹل مافیا ان کو گدھ کی طرح نوچ لے، عوام تو پھر ان کے رحم و کرم پر ہے. ہوٹل مافیا ہو، موسم کی سختیاں ہوں، یا جنگلی درندے ہوں. تو یہ وہ سارے حالات ہیں جی مری کا منظر نامہ جو بن کے ابھرا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس گھڑی اپوزیشن نے بھی صرف الزام تراشی کی سیاست کی ہے، الزام برائے الزام کی لاشوں کی سیاست کی ہے. وہ بھی اپنے ٹنور کتنے کتنے سالوں کے گزار چکے ہیں، مری کا کسی نے نہیں سوچا آج تک. تو میں گہرے دکھ اور تعصب سے یہی کہتا ہوں کہ مری میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے حکومت کی طرف سے، مجرمانہ غفلت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تساخل، غفلت، لاپرواہی سنگین ہے. تو یہ جو اب ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں جی کہ 7 روز میں رپورٹ مانگ لی، تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی، کیا کرے گی کمیٹی؟ خاک کرے گی. یہ 2-4 نچلے پرزے جو ہیں بیچارے، ان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا اور ملبہ ڈال کر سرخرو ہو جائیں گے سارے. کوئی کٹہرے میں کھڑا کرے گا کمشنر راولپنڈی کو کہ صاحب بہادر آپ کی عملداری میں تھا مری. کوئی ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سے پوچھے گا کہ جناب آپ بھی ذمہ داری قبول کر لیں. کسی بڑے کا کچھ نہیں ہونا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. کیا ہمارے مقدر میں صرف اندھیرے ہیں کہ ہمارے لوگ بیچارے جو ترستے ہیں تفریح کو، جن کے بچے ضد کرتے ہیں آؤٹنگ کے لیے اور وہ قریب ترین جگہ پاتے ہیں کہ مری چلتے ہیں جو اپنے محدود بجٹ میں لوگ جا سکتے ہیں، اور اس پر بھی ہمارے وزراء کرام دانش بگارتے ہیں جی کہ لوگ کیوں نکلے. وزیر اعظم پاکستان، وقت بہت تیزی سے سرکتا جا رہا ہے اور اتنی ہی تیزی سے ریت بھی آپ کی مٹھی سے سرک رہی ہے. اقتدار بڑا بے رحم ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفقود کر دیتا ہے. اور جب آپ کے ارد گرد لوگ سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہیں اور آپ بنی گالا سے نکلیں نا، اور آپ کو ادراک احساس نہ ہو عوام کے اوپر بیتے جانے والے ظلم و ستم کا، تو پھر افسوس ہم یہی کریں گے کہ تبدیلی بھی سراب تھی، ہماری آنکھوں کا دھوکہ تھا، فریب تھا، فریب نظر تھا. کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور جتنے بڑے جو کہ براہ راست مری کے سنگین واقعے کے ذمہ دار ہیں، کل حشر کے روز وہ 22 لوگ جو آپ کی مدد کے منتظر رہے، جو برف میں زندہ درگور ہو گئے، کیا وہ کل داور محشر کی عدالت میں آپ کا دامن پکڑ کے سوال نہیں کریں گے کہ آپ تھے نا ہمارے محافظ، آپ ہماری عزت جان و مال کے محافظ تھے، تو آپ نے کیوں غفلت برتی، کیوں سستی کا مظاہرہ کیا؟ تو کیا جواب ہوگا کل آپ کا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں؟ اس پر غور ضرور کر لیجیے گا. اور ناظرین، آخر میں دوبارہ بس یہی بات کہنا چاہوں گا کہ مری میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، مقامی لوگوں نے تو اپنا کچھ کردار ادا کرنے کی کوشش کی. ریسکیو والوں نے بتایا کہ جی جو مشینری تھی بھاری، وہ سنی بینک میں ان کا ایک مقام ہے، وہاں پہ کھڑی کی ہوتی ہے، اور ہم نے بارہا تجاویز دیں کہ اس کے پوائنٹ زیادہ کر دیں، اس کو جھیکا گلی میں بھی رکھیں، اس کو آپ نیچے لے کے آئیں کلڈنا میں بھی رکھیں. یہی ہوا کہ مشینری جب برف پڑ گئی بہت زیادہ، گاڑیوں سے ٹریفک جیم ہو گئی، مشینری حرکت ہی نہیں کر سکی. اس کو کہاں کیسے لایا جانا ممکن تھا؟ اور مری کے مقامی لوگوں نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ پہلے ون وے تھا، اب پتہ نہیں کیوں کن نادیدہ قوتوں نے کچھ دن سے ون وے ختم کر دیا تھا، اس وجہ سے ٹریفک زیادہ پھنسی ہے. تو کیا کوئی تحقیقات میں یہ سوال کرے گا کہ وہ ون وے کس نے توڑا، کس کے کہنے پر ختم کیا گیا؟ کیوں مربوط پلان نہیں بنایا گیا کہ اتنے لوگ مری میں آئیں گے برف باری دیکھنے اور اتنے لوگوں کو روکا جائے گا؟ یہ سارے سوال ہیں، سوال کرچیاں کرچیاں کر رہے ہیں وجود کو زخمی کیے دے رہے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ بیچارے جو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چند لمحات نکلے تھے فطرت کے آغوش میں، اور وہ وہیں دفن ہو گئے. کیا کوئی تھانہ کوسار کے اس ASI نوید کو محشر کے روز جواب دے سکے گا جو اپنی ریاست کے تمام بڑوں کو پکارتا رہ گیا؟ اس کے عزیز جو صحافی تھے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر داخلہ کو، سب کو واٹس ایپ کیے مدد کے پیغامات، کسی نے پلٹ کے جواب نہیں دیا. کل یہ سارے مجرم ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں. دعا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.